بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ادب اردو کے سلسلے میں اردو آن لائن سے ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک۔ یہ ایک ہی تحریک کے دو نام ہیں، اسے علی گڑھ تحریک بھی کہا جاتا ہے اور سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1857 کے بعد جب انگریز کا تسلط پورے ہندوستان پر قائم ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد کا جو مایوسی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو کوششیں کیں، ان کوششوں کو علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے سر سید تحریک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس تحریک میں اگرچہ بہت سے لوگ شامل تھے، لیکن اس تحریک کے سربراہ یا بانی سر سید احمد خان تھے، اور اس تحریک کو علی گڑھ تحریک اس لیے کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کا مرکز جو تھا وہ علی گڑھ تھا۔ تو اب ہم اس تحریک کا پس منظر پڑھتے ہیں۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہندوستان کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے تھے۔ انگریزوں کی حکومت پورے ہندوستان پر قائم ہو گئی تھی اور مسلمانوں کا صدیوں پر محیط دور اقتدار ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہائی مایوسی، پریشانی کا دور تھا۔ مسلمان اپنے مستقبل سے بالکل نا امید ہو چکے تھے، ان کی معاشی حالت ابتر ہو گئی تھی، ان پر ترقی کے دروازے بند ہو گئے تھے، اور دوسری طرف انگریزوں کی سیاسی پالیسیاں ایسی تھیں کہ وہ مسلمانوں پر ہندوؤں کو ترجیح دیتے تھے اور مسلمانوں کو اپنا بڑا مخالف سمجھتے تھے۔ ہندوؤں نے تو مفاہمت کی پالیسی اختیار کر لی تھی، یعنی انہوں نے انگریز حکومت کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کی حالت سیاسی، معاشرتی، معاشی، تعلیمی ہر لحاظ سے بہت زیادہ خراب تھی۔ ان حالات میں جن رہنماؤں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، ان کی حالت بہتر بنانے اور ان کی پسماندگی دور کرنے کی کوشش کی اور انہیں تعلیم اور ترقی کا راستہ دکھایا، ان میں سب سے بڑا نام سر سید احمد خان کا ہے۔ مسلمانوں کی حالت بہتر بنانے اور انہیں مایوسی کی حالت سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ سر سید اور ان کے رفقا نے مسلمانوں کی، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو کام کیا، اسے تحریک علی گڑھ یا علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کہا جاتا ہے۔ آگے یہ وضاحت آ رہی ہے کہ اس تحریک کو سر سید تحریک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کے بانی اور رہنما سر سید احمد خان تھے، جبکہ علی گڑھ تحریک اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کو اپنا مرکز بنایا تھا، یعنی سر سید احمد خان کا مرکز یا اس تحریک کا مرکز جو تھا۔ دیکھیں کہ سر سید کی سیاسی خدمات ہیں، سر سید کی سیاسی خدمات، یعنی سر سید تحریک ایک پہلو سیاسی ہے۔ انہوں نے سیاسی میدان میں برصغیر کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز حکومت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ انگریز حکومت کے لیے مسلمانوں کو قابل قبول بنانے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھیں اور مضامین لکھے۔ پھر اس تحریک کا دوسرا پہلو جو ہے وہ معاشرتی ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح۔ مسلم معاشرے میں جو فرسودہ خیالات تھے یا فرسودہ رسم و رواج تھے، انہیں ختم کرنے کے لیے بھی سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے کوششیں کی۔ تو معاشرتی پہلو بھی ایک ہے اس تحریک کا۔ پھر اس کے بعد سر سید کی تعلیمی خدمات ہیں، یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ یہاں ہم نے اسے تیسرے نمبر پر لکھا ہے، لیکن یہ پہلا جو مقصد اور سب سے بڑا مقصد ہے سر سید تحریک کا، تو وہ یہ ہے سر سید کی تعلیمی خدمات، یعنی سر سید تحریک نے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی، تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں میں تعلیم کی کمی تھی، تو اس وجہ سے دوسری قومیت یعنی ہندو ان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے سر سید احمد خان اور کے رفقا نے کوششیں کی۔ سر سید کی تعلیمی خدمات جو ہیں تو ان میں یہ ہے کہ سر سید مختلف
تعلیمی ادارے قائم کیے، مراد آباد میں ہائی اسکول قائم کیا، غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور بھی کئی ادارے قائم کیے، علی گڑھ کالج بنایا جو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو اور اپنی تحریروں کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، اور بھی انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں ان پر تعلیم کی اہمیت واضح ہو، اور جدید تعلیم حاصل کر دی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ترغیب دی. سر سید نے بھی اور ان کے رفقا نے بھی اپنے مضامین کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں پر تعلیم کی اہمیت واضح کی اور انہیں تعلیم کی طرف راغب کیا. پھر اس تحریک کا جو ایک اور پہلو ہے وہ اس کا ادبی پہلو ہے، یعنی اس نے ادب کو بھی متاثر کیا، اردو ادب پر بھی اس سے اثرات مرتب کیے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اردو ادب عہد سر سید سے پہلے کیسا تھا، اور سر سید تحریک نے یا علی گڑھ تحریک نے اردو ادب میں کیا تبدیلیاں پیدا کی. تو اس کو آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عہد سر سید سے پہلے، سر سید احمد خان کے دور سے پہلے ہمارا جو ادب تھا، تو شعری ادب ہمارا جو تھا، شاعری ہماری جو تھی، وہ گل و بلبل کے نغموں تک محدود تھی، عشق و محبت کے مضامین اور قصیدہ فنی تک محدود تھی. دوسری طرف نثر کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری نثر جو تھی وہ داستانوں یا قصوں پر مشتمل تھی، یعنی فرضی خیالی قسم کی داستانیں یا قصے کہ جن کی عملی زندگی میں کوئی افادیت نہیں تھی. مافوق الفطرت عناصر، جنوں، پریوں، بھوتوں، دیووں، شہزادوں، شہزادیوں، بادشاہوں، جادوگروں کے، وزیروں، وزیرزادوں کے قصے تھے کہ جن کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں تھا. ایک خیالی اور فرضی قسم کا ادب تخلیق ہو رہا تھا. اس رجحان کو یا اس ٹرینڈ کو سر سید تحریک نے تبدیل کیا، اور سر سید تحریک نے ادب کی تجدید کی، ادب کو نیا بنایا. ایک تو علمی اور مفید قسم کے موضوعات ادب کو دیے. سر سید اور ان کے رفقا نے جو کتابیں لکھی اور جو مضامین لکھے، ان میں انہوں نے سائنس، فلسفہ، عمرانیات، معاشرت، اخلاقیات، تاریخ اور مختلف قسم کے جو علوم و فنون ہیں ان پر انہوں نے کتابیں لکھی، مضامین لکھے. اس طرح اردو نثر کے دامن کو انہوں نے مختلف قسم کے مضامین سے مالا مال کر دیا. اور دوسری طرف ایک اور بات یہ تھی کہ سر سید احمد خان کے دور سے پہلے جو اردو میں جو کچھ لکھا گیا وہ انتہائی پرتکلف، مقفع و مسجع اور بڑی مشکل قسم کی زبان میں ادب تخلیق ہوتا تھا. سر سید احمد خان نے اس رجحان کو بھی تبدیل کیا اور ان کے رفقا نے، اور انہوں نے ادب، سادہ اور سلیس ادب کی تخلیق پر زور دیا. تو ایک اسلوب کے حوالے سے اور ایک موضوعات کے حوالے سے. اسلوب کے حوالے سے یہ کہ مشکل اور پرتکلف نثر نگاری کو ترک کر کے سادہ نثر نگاری کی بنیاد ڈالی سر سید تحریک نے، اور موضوعات کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہمارا ادب کہ جو خیالی اور فرضی قسم کی باتوں پر مشتمل تھا، اس میں علمی اور مفید قسم کے اور کارآمد قسم کے موضوعات سر سید تحریک نے داخل کر دیے، اور اردو ادب کا تعلق زندگی کے ساتھ جوڑ دیا، اور زندگی کے مسائل کو ادب میں پیش کیا. تو یہ عہد سر سید میں جو تبدیلی آئی اردو ادب میں وہ یہ تھی. پھر یہاں سر سید کے رفقا، ہم بار بار کہتے ہیں سر سید اور ان کے رفقا نے، تو سر سید کے جو رفقا ہیں ان میں مولانا الطاف حسین حالی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، نواب محسن الملک ہیں، نواب وقار الملک، مولوی ذکاء اللہ، مولوی چراغ علی اور دیگر اہل قلم جو ہیں وہ سر سید کے رفقا کہلاتے ہیں. یعنی سر سید احمد خان کا یہ جو پروگرام تھا یا سر سید احمد خان کا جو نقطہ نظر تھا، یہ تمام لوگ اس نقطہ نظر کے قائل تھے، اور ان سب کے کام کو ہم سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک کہتے ہیں. یہاں ایک یہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ سر سید تحریک نے ادب کو سادگی بخشی ہے، مقصدیت کو رواج دیا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے ادب کو استعمال کرنے پر زور دیا ہے. سادگی کی بات ابھی ہو گئی کہ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے ایسا ادب تخلیق کیا کہ جو عام فہم تھا
اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ادب کو سادہ ہونا چاہیے۔ مقصدیت سے مراد یہ ہے کہ ہم بے مقصد قسم کے اور بیکار قسم کے قصے نہ لکھیں کہ جنہیں لوگ صرف تفریح طبع کے لیے اور وقت گزاری کے لیے پڑھیں، بلکہ ایک ادیب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے قلم کو معاشرے کی بہتری کے لیے اور معاشرے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ وہ مفید قسم کے اور اچھے قسم کے موضوعات پر لکھے اور اپنے قلم کے ذریعے وہ معاشرے کی اصلاح کا کام کرے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی تحریک کا مقصد تھا۔ سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا سن 1870 میں۔ اردو ادب کی تاریخ میں رسالہ تہذیب الاخلاق کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا پس منظر یہ ہے کہ سن 1869 میں، ایک سال قبل اس کے اجراء سے ایک سال قبل، سر سید احمد خان اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ برطانیہ گئے، اور برطانیہ میں انہوں نے برطانیہ کے تعلیمی نظام کا بھی جائزہ لیا اور ادبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ تو برطانیہ میں سر سید احمد خان نے یہ دیکھا کہ لندن سے ایسے رسالے چھپ رہے ہیں کہ جن میں برطانوی معاشرے کے جو حقیقی مسائل ہیں ان پر مضامین چھپتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سر سید احمد خان نے اپنے ادب پر نظر ڈالی، اردو ادب پر نظر ڈالی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا ادب تو خیالی اور فردی باتوں تک محدود ہے۔ لہذا واپس آ کر 1870 میں انہی انگریزی رسالوں کے طرز پر، اسی پیٹرن پر، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالہ تہذیب الاخلاق میں سر سید احمد خان کے اپنے مضامین اور ان کے رفقا یعنی مولانا الطاف حسین حالی اور نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولوی ذکاء اللہ، مولوی چراغ علی اور دیگر رفقا کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ یہ مضامین مختلف علوم و فنون پر ہوتے تھے اور معاشرے کے مختلف مسائل پر ہوتے تھے۔ اس سے ایک تو اردو ادب میں نئے موضوعات داخل ہو گئے اور اردو ادب میں مضمون نگاری کا بھی آغاز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا نقطہ ہے اصناف کا فروغ۔ سر سید تحریک نے اردو ادب میں مختلف اصناف کو فروغ دیا، یعنی مضمون نگاری، سوانح نگاری، ناول نگاری، تنقید، تاریخ، سیرت، ان موضوعات پر اردو نثر کے بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے ان اصناف کو اردو میں فروغ دیا اور ان کی بنیاد رکھی۔ پھر ادب کے موضوعات میں وسعت اور اضافہ بھی سر سید اور ان کے رفقا نے کیا۔ اردو ادب کو نئے نئے مضامین دیے، نئے نئے موضوعات دیے اور موضوعات کے حوالے سے بھی اردو نثر کو فائدہ پہنچایا۔ اب ہم آتے ہیں سر سید اور ان کے رفقا کی تصانیف کی طرف۔ سر سید احمد خان کے رفقا اور ان کی اپنی جو تصانیف ہیں، تو ان میں سر سید احمد خان کی جو تصانیف ہے ان میں اسباب بغاوت ہند ہے، آثار السنادید ہے، تحقیق لفظ نسوارہ ہے، طعام اہل کتاب ہے، خطبات احمدیہ ہے اور رسالہ تہذیب الاخلاق ہے۔ اسباب بغاوت ہند میں 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح تحقیق لفظ نسوارہ اور طعام اہل کتاب کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو غلط فہمیاں ہیں وہ نکل جائیں۔ خطبات احمدیہ جو ہے، آثار السنادید میں دہلی کی پرانی عمارتوں اور آثار قدیمہ اور کا ذکر ہے اور دہلی کی پرانی تاریخ کا ذکر ہے۔ خطبات احمدیہ جو ہے یہ لارڈ میور کی انگریزی کتاب دا لائف آف محمد، جس میں اس نے بہت گستاخی کی تھی، اس کتاب کا سر سید احمد خان نے مدلل انداز میں جواب دیا ہے خطبات احمدیہ کی صورت میں۔ اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، سر سید نے یہ رسالہ جاری کیا تھا۔ اس کے بعد سر سید کے رفقا میں نام آتا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اردو میں سوانح نگاری کو بھی فروغ دیا۔ یادگار غالب مرزا سعود اللہ خان غالب کی سوانح عمری ہے، حیات سعدی شیخ سعدی کی سوانح عمری ہے اور حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا، جو اردو میں تنقید کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے۔ تو تنقید اور سوانح عمری اور کو انہوں نے فروغ دیا اور موضوعات پر بھی انہوں نے مقالات، مضامین اور کتابیں لکھی۔
اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد آتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو میں ناول نگاری کا آغاز کیا۔ 1869 میں ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا پہلا ناول لکھا، میرۃ العروس، اور اس کے بعد انہوں نے توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات الناش، ایامہ، فسانہ مبتلا جیسے ناول تحریر کیے۔ اس طرح اردو میں ناول نگاری کا آغاز بھی سر سید تحریک سے یا علی گڑھ تحریک سے ہوا، اور اردو میں سوانح نگاری کا آغاز بھی سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک سے ہوا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، سخندان فارس اور دربار اکبری شامل ہیں۔ آب حیات اردو شعراء کا جدید کا تذکرہ ہے، نیرنگ خیال تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے، سخندان فارس فارسی شاعروں سے متعلق ہے، اور دربار اکبری تاریخ سے متعلق ہے۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف کو اگر دیکھا جائے تو مولانا شبلی نعمانی نے تاریخ، سیرت، سوانح، تحقیق اور تنقید کے موضوعات پر لکھا ہے۔ الفاروق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری ہے، المامون خلیفہ مامون الرشید کی سوانح عمری ہے، سیرت نعمان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سوانح عمری ہے، اور اس کے علاوہ سوانح مولانا روم اور اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ شبلی نے اسلامی فلسفہ علم الکلام پر بھی کتابیں لکھی ہیں، جن میں الکلام اور علم الکلام شامل ہیں، اور سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جسے ان کی وفات کے بعد مولانا سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ اس کے علاوہ شبلی نے فارسی شاعری پر شعر العجم لکھی ہے، اور اس کے علاوہ موازنہ انیس و دبیر میں انہوں نے اردو کے دو مرثیہ نگار شعراء، دو بڑے مرثیہ گو شعراء میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کی مرثیہ گوئی کا موازنہ کیا ہے۔ تو اس طرح سر سید تحریک نے جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں مایوسی سے نکالنے کی کوشش کی، اور تعلیم کے سلسلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کی، وہاں اس نے اردو ادب کی بھی تجدید کی ہے، اور بالخصوص اردو نثر کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ لیکن یہاں آخر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ایک بات ہم سے رہ گئی تھی۔ ہم جب مولانا الطاف حسین حالی کا ذکر کر رہے تھے تو وہاں ہم نے حالی کی نثری تصانیف کا ذکر کیا ہے، لیکن مسدس حالی کا ذکر ہم سے رہ گیا تھا، جو کہ حالی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مسدس حالی، حالی نے یہ نظم مسدس حالی سر سید احمد خان ہی کے کہنے پر اور ان کی خواہش پر لکھی تھی۔ اس نظم میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا ہے، انہیں غیرت دلائی ہے، اور امت مسلمہ کی موجودہ پستی پر ماتم کیا ہے۔ تو ملی شاعری کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم نظم ہے، اور یہ نظم بھی سر سید تحریک علی گڑھ تحریک سے تعلق رکھنے والے شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے تحریر کی ہے۔ اللہ حافظ۔